حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو گوشت تو ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کریں۔ ہری مرچیں بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی، سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ دانتوں پر ادرک کا پانی لگاؤ، اس سے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے۔ پیاز کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو۔ قبض جیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں وہ سمجھ جائیں وہ پوری طرح صحت مند ہیں۔ اگر روزانہ دوپہر کو بیگن کا بھرتا کھا لیا جائے تو اس سے بخار دور ہو جاتا ہے اور سینے کی بلغم بھی دور ہوتی ہے۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو اس سے سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، اس سے جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی بھی ہونے والا سر درد نہیں ہوگا۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے ایسی عورت امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جلدی اٹھنا اور جلدی سونا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ منہ میں چھالے ہوں تو کھیرے کی جھاگ منہ پہ لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ دو، اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپسی پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں ایک رات میں ہی غائب ہو جائیں گی۔ ایک چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ ناریل کا پانی 2 کھانے کے چمچ دوپہر اور شام کے کھانے کے فوری بعد پینے سے چند مہینوں میں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا، وہ اسے سواری پر بٹھائے یا اس کا سامان اس پر رکھوائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیزیں دور کر دینا صدقہ ہے۔ جو پانی بہت کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ حکماء کے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ خاموش رہنا زیادہ ذہین ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلد بوڑھی نہیں ہوتیں، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ میٹھا کم کھائیں اگر بوڑھے ہونے سے بچنا چاہتے ہیں۔ سبزی مرچ کچی کھاؤ،
نظر تیز ہو جائے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ چھاچھ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھتی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل کا شربت ہے، وہ ہے تربوز کا شربت۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دبلی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ پھول مکھانے روسٹ کرکے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوگی۔ آلو کی چپس کھانے والوں کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے بھی نجات ملتی ہے اور پیشاب کی جلن بھی کم ہو جاتی ہے۔ کھیرا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہیں۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ السی کے بیج بھون کر پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچہ پانی کے ساتھ کھاؤ۔ یہ شوگر کنٹرول اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غریبی مفلسی نہیں آتی۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ رہتا ہے ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ کریں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس نکال کر پانی میں ڈال کر پی لیا جائے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں پر جلن ہوتی ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ یہ چند چیزیں آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض کالے چنے کا استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں، اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ کے استعمال سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، اسے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے صفائی کیا کریں، اس سے بالوں کی رہنمائی میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت ایک مٹھی بھر کر چنوں کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں
اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض ہو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے، اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند اچھی آ جائے گی۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو ان کے لیے چقندر روزانہ کھائیں۔ اگر آپ کے بدن سے آپ چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کرو۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی سے بدبو نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر روزانہ رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، آپ کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ خواتین کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ 1 کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں گے تو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلے ہوئے کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل کمپنی کی لیں اور ان کو
جب بھی نشے کی طلب ہو ایک گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے تو پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ کھانا چبا کر کھانے کی صورت میں پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ دن کی شروعات ہمیشہ نیم گرم پانی سے کریں۔ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد شامل کر کے پینے سے جسم ڈیٹاکس ہوتا ہے، مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں۔ کھانے سے پہلے سبزیوں کا سلاد کھانے سے نہ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ غیر ضروری کھانے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک گلاس پانی میں 1 چمچہ سیب کا سرکہ پینے سے خون میں شکر یعنی شوگر کی سطح کنٹرول میں رہتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔